ملے گا. لوگ 10 لاکھ روپے خرچ کر کے گئے, وہاں سیلفی لے کے آ گئے, فوٹوگرافی کر کے آ گئے, سمجھ رہے ہیں اس کا حج چوپٹ ہو گیا. وہ وہاں ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے, تو ایک گناہ بھی 1 لاکھ کے برابر ہے. وہ لوگ اپنی خیر منائے جو عمرہ کے لیے گئے ہیں, اب وہاں سے پوسٹ بھیج رہے ہیں, وہاں سے سیلفی بھیج رہے ہیں, وہاں سے فیس بک پہ اپنی تصویریں شیئر کر رہے ہیں. پتہ نہیں کیا دماغ چوپٹ ہو گیا, الٹا پلٹا سارا کام ہو رہا ہے. اب جبکہ وہ یہی آ کے بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں کہ صاحب ادب کا ہیست زیر آسمان از عرش نازک تر, نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید ایجا. یعنی حضور کا دربار وہ مقدس دربار ہے جہاں 1,40,000 فرشتے روزانہ آتے ہیں سلام پیش کرنے کے لیے, اور جو چلے گئے دوبارہ نہیں آئیں گے. اور پھر ادب کے ساتھ حاضری دیتے ہیں کون؟ سید الطائفہ, جو اولیاء صالحین کے گروہ کے سردار ہے جنید بغدادی. وہ سانس روک کر حاضری دیتے ہیں تاکہ سانس چلنے کی آواز بھی حضور کے کان تک نہ پہنچے. یہ ادب کی جگہ ہے جہاں جنید جیسے بزرگ, بایزید بستامی جیسے بزرگ سانس روک کے حاضری دیتے ہیں, اور یہ وہاں سے سیلفی شیئر کر رہے ہیں. اس لیے آج تو سرکار تاج الشریعہ کی بڑی یاد آتی ہے کہ حضور کچھ دن اور آپ بحیات رہ گئے ہوتے تاکہ یہ خرافات ختم ہو گیا ہوتا, لیکن آپ چاہے پردہ فرما گئے ہیں, لیکن آپ کے غلام حاضر ہیں. لوگ مانے یا نہیں مانے, مگر جو حرام ہے اس کو بولا جائے گا. لوگ مانے یا نہ مانے, جو غلط ہے اس کو غلط کہا جائے گا. اس لیے آج بھی بہت سارے لوگ منہ دیکھی باتیں کرتے ہیں, دوسروں کی منہ دیکھی منہ بھرائی کا کام کرتے ہیں, مگر جو مسلک اعلی حضرت کا وفادار سپاہی ہے وہ منہ دیکھ کے بات نہیں کرتا ہے, وہ شریعت کے چیپٹر کو دیکھ کے بات کرتا ہے, وہ قانون اسلام دیکھ کے بات کرتا ہے. میں کہا تھا ایک بار لکھنؤ میں, آج اگر کچھ مجلسیں بچی ہوئی ہیں, میں نے تو ایسے پیر صاحبان کو دیکھا جس کے ارد گرد اس قدر ویڈیوز, اس قدر کیمراز لگے ہوئے ہیں جیسے کوئی بمبئی کا ایکٹر آ گیا ہو, اور چاروں طرف سے فوٹوگرافر اس کی فوٹوگرافی لے رہا ہو. نکاح کی محفل میں 5 لوگ موجود ہیں, فوٹوگرافر 50 کی تعداد میں موجود ہے, 50 کی تعداد میں موجود ہے. مسجدوں کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا, مسجدوں کو بھی ان آلے لہو و لعب سے لوگوں نے بھر دیا, جلس و جلوس کو آلے لہو و لعب سے بھر دیا. میں کہنا چاہتا ہوں ابھی اگر کہیں کچھ بولنے والا ہے, عالم کے ذمہ ہے پیغام سنا دینا. کسی کی گردن میں چادر ڈال کے مسجد گھسانا یا نہ کسی نبی پہ فرض تھا, نہ کسی نبی کے غلام عالم پہ فرض ہے. انبیاء کرام بھی صرف اللہ کا پیغام سنا دیتے تھے, باقی اسی کروڑوں میں سے 2-4 لوگ کھنچ کے ایمان لاتے تھے, کلمہ پڑھتے تھے. اور یہی کام انبیاء کے وارثین نائبین پر ہے کہ آپ اچھے انداز میں قرآن پڑھ کے سنا دیں, مصطفیٰ کی حدیث پڑھ کے سنا دیں, لوگوں کو اسلام کا قانون بتا دیں. بس اتنا ہی آپ کا کام ہے. وما علینا الا البلاغ, یعنی ہمارے اوپر میں صرف پہنچا دینا, یہی ہے. کسی کی گردن پکڑ کے, کسی کا کیمرہ توڑ کر کے اس کو کہنا خبردار یہ حرام ہے, بھاگو یہاں سے, یہ ہم پر ضروری نہیں ہے. ہم پر صرف اتنا ہے کہ بتا دینا ہے کہ یہ غلط ہے, بتا دینا ہے یہ حرام ہے. باقی اس کے ذمہ دار وہ ہیں. میں کہوں گا نماز پڑھو, نماز ایک وقت کی چھوڑنا حرام ہے. اب سامنے والا بندہ بولیں گے اپنی پڑھو, ہم نہیں پڑھیں گے, تم کیا کرے گا, تم کیا کرے گا, تو پھر ہم سے کچھ نہیں کر سکتے ہیں. میں کہوں گا صاحب عمرہ کیوں شوق کی عمرہ کر رہا ہے, حج کیوں نہیں کرتا ہے؟ حج فرض ہے, عمرہ فرض نہیں ہے. اب حج فرض ادا ہو گیا, یہ 50 بار عمرہ کیوں کر رہا ہے؟ عمرہ میں جو 1 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں, اس 1 لاکھ روپے سے کسی غریب کو دے دے, غریب کی بیٹی کی شادی کرا دے, کسی بیمار کا علاج کروا دے. 50 عمرہ میں وہ ثواب نہیں ملے گا جو ایک بندہ مومن کی بیماری کے علاج کرانے میں مل جائے گا. چونکہ مرد مومن کی ضرورتیں پوری کرنا, اس کی حاجت روائی کرنا, مشکل کشائی کرنا, یہ بہت بڑا کام ہے. 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے ایک مسلمان کے کام آ جانا. اسلام نے جتنا زیادہ زور اخلاق پہ دیا ہے, نماز, روزے, حج و زکات, یہ تو پیلر ہے جس پر اسلام کی عمارت کھڑی رہتی ہے. لیکن اسلام کا حسن اخلاق ہے, اسلام کی بیوٹی اخلاق ہے کہ کیسے مجھے سماج میں رہنا ہے, کیسے مجھے اپنی بیوی سے ڈیل کرنا ہے, کیسے مجھے اپنے بچوں سے سلوک کرنا ہے, کیسے مجھے اپنے پڑوسیوں سے سلوک کرنا ہے, بحیثیت بیوی, بحیثیت شوہر, بحیثیت اولاد, بحیثیت والدین, بحیثیت پڑوسی, بحیثیت رشتہ دار, کیسے جینا ہے.
बहैसियत हाकिम कैसे जीना है, अब बहैसियत महकूम कैसे जीना है, ये सारी बातें गाइडलाइंस हुजूर ने डिटेल्ड वे में खोल खोल कर बता दी है, साफ वाज़ेह तौर पर। यही वजह है कि हिंदुस्तान का एक हिंदू स्कॉलर वो मुस्तफा की सवाने का मुताला करने के बाद वो अपने ज़मीर के जज्बात को अल्फाज की शक्ल देते हुए कहा, ऑल दीज मैग्निफिसेंट रोल्स इन दीज डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ही इज अलाई के हीरो। वो कहते हैं कि दुनिया मोहम्मद अरबी को नहीं समझ पाई है। हुजूर ने जीवन के हर क्षेत्र में जो हमारी नेतृत्व की है, हमारी रहनुमाई की है, जो हमें मार्गदर्शन दिखलाया है, उसको देखने के बाद मैं कह सकता हूं इस रुए जमीन का एक लाजवाब इंसान, अब करी शख्सियत अगर कोई है तो मोहम्मद अरबी की जाते गिरामी है। यह डॉक्टर रामकृष्ण जो एक गैर मुस्लिम एक हिंदू ब्राह्मण है, उन्होंने कहा है बेशुमार लुच्चे लफंगे कम पढ़े लिखे लोग मेरे पैगंबर के खिलाफ बोलते हैं, उसकी बातों को उस बातों पे कान नहीं धरना, उनकी बातों को खातिर में नहीं लाना। पढ़े लिखे लोगों ने जो नबी की तारीफ कह दी, जो अपना दिल निकाल के रख दिया है, उसको बयान कीजिए, उसको लोगों के सामने बयान कीजिए, दरो दीवार में उसको लिख दीजिए।